اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون، پارہ نمبر 18، قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون، سورہ نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جز میں انشاءاللہ 18th جز میں ہم 3 سورے پڑھیں گے، 2 سورے جو کہ مکمل طور پر آئی ہیں، سورہ مومنون اور سورہ نور، اور سورہ فرقان کی شروعاتی 20 آیتیں اس جز میں شامل ہیں۔ اب سورہ مومنون جو ہے وہ جو 14 صورتیں حجم کے اعتبار سے جو سب سے طویل صورتیں ہیں مدنی، اس میں سے یہ آخری سورہ ہے سورہ مومنون، جو کہ مدنی سورہ ہے، مکی سورہ ہے۔ پھر یہاں پر جس طریقے سے پچھلی سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، بشر میں سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ رسول ہوتے ہیں، رسول ملک اور رسول بشر۔ جیسے رسول ملک کون ہے؟ جبرائیل امین، جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، تو وہ رسول ملک ہو گئے۔ ملک یعنی فرشتوں میں سے آنے والے رسول، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے میسیجز دیے۔ پھر رسول بشر میں سے کون ہے؟ جیسے تمام انبیاء جو بھی رسول ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی سے رسول بنایا، تو وہ سارے کون سے ہوتے ہیں؟ رسول بشر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ اب یہاں پر جو تیسری چیز آئے گی وہ رسول امت مسلمہ، یعنی کہ رسولوں کے رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبکہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ذمہ داریاں جو رسولوں کو بھیجی تھی دے کر بھیجا تھا، یعنی نذیر اور بشیر بنا کر، اور ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام دے کر بھیجا گیا، تو وہی کام اب امت مسلمہ کے ذمے کر دیا گیا، تو رسول امت مسلمہ۔ اب یہ جو ہے یہ ایک ذمہ داری ڈال دی گئی، اور پھر کہہ دیا گیا کہ تم کیا ہو؟ تمام لوگوں پہ گواہ ہونے والے ہو۔ یہ چیز ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر دوبارہ سے آ رہی ہے وہی بات کہ تم سب کیا بننے والے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گواہ بننے والے ہو، اور گواہ اگر بننا ہے تو پھر اس کو سچا ہونا پڑے گا۔ سچا ہونے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو اس کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ اس کو پوری کرنی پڑیں گی۔ اگر وہ ذمہ داریاں اپنی نہیں پوری کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی تمام لوگوں کو یہی ذمہ داریاں، پہلے امت میں کیا ہوتا تھا؟ نبی آیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیکھتے تھے کہیں کسی جگہ پر کوئی خرابیاں پھیل چکی ہیں تو ان کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا تھا۔ اب نبوت کیا ہو گئی؟ سیل آف پروفیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ چکی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے کے، تو اب جو آئیں گے وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو وہ کام رسالت والا سب کے کندھے پر سونپ دیا۔ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو پھر اجتماعی طور پر عذاب آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام نہیں ہو رہا ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکا جانے کا کام جب رک جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اجتماعی پکڑ کرتے ہیں۔ دنیا میں اجتماعی پکڑ ہوگی، آخرت میں انڈیویجول، یعنی کہ ایک انفرادی سوال ہوگا کہ تم کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، تم پر یہ رسپانسبلٹیز تھی، اس کا تم نے کیا کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں اب جو ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا اور خوار ہو رہے ہیں، تو وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو ہمیں ذمہ داریاں دے دی گئی، ہم نے جو پریویلیجز تھے تو اس کو تو لے لیا، لیکن جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں تھی ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو گئے کہ ہم جو ہے لوگوں کی نظر میں ہم پھر نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ کنتم اعلون ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان والے ہوگے تو کنتم اعلون، تم ہی کیا ہوگے؟ اعلیٰ رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ اور ہم نے وہ ذمہ داری چھوڑ دی، تو اب کیا ہو گئے؟ ہم لوگوں کے پست ہو گئے، ہماری پسپائی کا وجہ یہی ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، ہمارا کوئی بے زری یا مالداری کا کم ہونے کی وجہ سے ہم رسوا نہیں ہو رہے، بلکہ جو کام ہمیں سونپے گئے تھے اس کو ہم نے ترک کر دیا، تو جس کی وجہ سے اجتماعی عذاب آ رہے۔ یہ عذاب جو آ رہا ہے یہ کافروں کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے، نہ مشرکوں کی وجہ سے آ رہا ہے، نہ یہ یہود اور نصارہ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ یہ ساری دنیا میں جو عذاب آیا ہوا ہے، ایمان والوں کے وہ کام جو انہیں دیے گئے تھے، جو انہیں ذمہ داریاں بخشی گئی تھی، انہوں نے اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی جو تھی وہ ساری دنیا پر پھیل گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا ضربت علیکم الذلہ والمسکنہ،
تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت یعنی مسکینی تھوپ دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اور وباؤ من غضب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب میں تم پلٹو گے، کیونکہ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی. اب یہاں پر جو آ رہی ہے سورہ مومنون، اس کے اندر مومن ایک بندہ کیسا ہونا چاہیے اور اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اس سے اس سورے کی شروعات کی گئی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب اللہ نے جو ایک چیز ہے نا، ایک خزانہ ہر انسان کے اندر چھپا دیا ہوا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری جو ظاہری وضاقت ہے، یعنی کہ ہم نے نام مسلمان کا رکھ لیا، اور جو ہماری جو اوپری انا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں ہاں یہ میں ہوں. نہیں، ہم وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ہم اصل میں کچھ اور ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دیا ہوا ہے. اور انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اور پہچان کر پھر ایک اپنی شخصیت کو ابھارنا ہوگا. ہم اپنی صرف اوپری چیزوں پر تو اپنی مادی چیزوں پر کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن جو اندرونی چیزیں ہیں اس کے اوپر محنت نہیں کرتے. اور وہی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں بیان کی ہیں کہ ایک مومن کی صفات، ایک مرد مومن کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے. یعنی کہ ہم جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غفلت سے اجاگر کرنے کے لیے سورے کو نازل کیا ہے. اللہ سبحانہ من عرف، وہ آیت گزری تھی نا، من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنی خودی کو پہچان لیا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیا. تو ہم اپنی ابھی تک خودی کو نہیں پہچان پائے، ابھی تک اپنے سیلف کو نہیں پہچان پائے نا. اسرار خودی جو اقبال نے لکھا تھا، اسرار خودی، مسٹری آف سیلف، اور ہم نے اس چیز کو کیا کر دیا ہے، اوائڈ کر دیا ہوا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خزانے کو جو اندر ہمارے چھپے ہوئے جو لعل اور گوہر جو ہیں، جو اندر بھیکا بھوکا کوئی نہیں، یعنی اندر سے کوئی بھوکا نہیں ہوتا. اصل کیا ہے، سب کی گٹھری لال، سب کی گٹھری میں کوئی نہ کوئی ایک لال چھپا ہوا ہے. سب کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک موتی، ایک زمرد، ایک جو روبی جو ہوتے ہیں وہ سب کے اندر ہیں. لیکن بات کیا ہے، گرا کھول نہ جانے اس بید بھائے کنگال، یعنی کہ کنگال کس لیے ہیں، کیونکہ ہم اس کی گرا کھولنا نہیں جانتے، ہم اس کی گانٹ کھولنا نہیں جانتے. اب دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا صفات بیان کی ہیں ایک مرد مومن کی. سورہ مومنون یہ مکی سورہ ہے، اور طویل صورتوں میں، مکی صورتوں کے یہ سب سے آخری 14 صورتوں میں یہ آخری سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، یعنی کہ وہ جنہوں نے اپنے خزانے ڈھونڈ لیے، وہ جو اپنے آپ کو، اپنے سیلف کو، ان کی کانشنس آ گئی ان کو، اور وہ سمجھ گئے کہ وہ کس لیے، کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. تو جو اپنے مقصد کو پا گئے وہ فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے. وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، جنہوں نے اپنے اللہ کو مان لیا اور غیب کے اوپر کیا ہو گئے، وہ غیب پر یقین کرنے والے ہو گئے. اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہو گئے، یعنی گنتیاں پوری نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر روح، اس کی جو نماز کی اصل روح ہے اس تک پہنچتے ہیں. جو اس سے اخذ ہونے والا ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے، وہ اس تک پہنچتے ہیں. نہ کہ صرف کھڑے ہو کے کبھی ٹھونگے مار لی، کبھی اپنی گنتیاں پوری کر لی، اور جلدی جلدی سے بس ایک فارمیلٹی، جو مکینیکل جو سسٹم ہمارا ہو گیا ہے، وہ اس طریقے سے نمازیں نہیں ادا کرتے، بلکہ اس کے اندر پورے خشوع اور اللہ کی خشیت کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں. پھر لغویات سے دور رہتے ہیں، فضول چیزوں سے، وہ چیزیں جس کا کوئی نہ دین میں فائدہ ہے نہ دنیا میں فائدہ ہے، تو وہ تمام فضول چیزوں سے پرے رہتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، تو وہ اس کو بھی کہیں سبحان اللہ الحمدللہ. میں تو ایک بار یہ کہوں تو مجھے یہ اتنے سارے فوائد ہیں میرے لیے کہ میں ایک مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ کہوں تو میرا میزان بھر جاتا ہے. تو میں کیوں وہ چیزیں اپنے زبان سے نکالوں جو فضول ہیں، لغو ہیں، اور نہ میں ان کاموں میں اپنا وقت ضائع کروں جو میرے حق میں نہ دنیا میں فائدہ دینے والے ہیں نہ آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں. تو وہ مومن کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر ہر وہ فضول چیز جس سے پرے رہنا چاہیے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لغو چیزوں سے، جو فضول چیزیں ہیں اس سے دور رہا کرتے ہیں. زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہیں، عمل کیا کرتے ہیں، اور اس چیز کو بڑے مطلب خوش دلی سے کیا کرتے ہیں، اس پر
فائز رہتے ہیں، اپنی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، اپنے مالوں کا تزکیہ کرتے ہیں، مال پاک کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تمام فحش کاموں سے پاک رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں، اس کی حدوں کے قریب نہیں جاتے سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں، دائیں ہاتھ کے ملک کے، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کے لیے حلال کر دیا ہے وہ اسی کی طرف بڑھتے ہیں اور حرام کی طرف نہیں گامزن ہوتے۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے گزرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کے پاس و پیمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا لوگوں نے یا بندوں نے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کسی قسم کی کوتاہیاں نہیں کرتے، اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، اور جو بھی وعدے کرتے ہیں وہ کسی سے کیے ہوں، اللہ سے کیے ہوں، بندوں سے کیے ہوں، اپنے رشتہ داروں سے کیے ہوں، اپنے والدین سے کیے ہوں، اپنے میاں بیوی زوج سے کیے ہوں، سب کا وہ پاس رکھتے ہیں، دو پیمان کو پورا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ پہلے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، دوبارہ سے بات آ رہی ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ نماز تو پڑھ لی لیکن اس کے جو اوپر کے ifs and buts ہیں اس کو پورا نہیں کیا، وضو صحیح سے نہیں کیا، پھر کیا نام ہے جلدی جلدی میں نمازیں ادا کر دی، یا پھر نمازوں کو جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے ویسے نہیں ادا کیا۔ دوسری چیز اور کیا ہے نمازوں کی حفاظت کرنا؟ نمازیں تو پڑھتے ہیں، ساتھ میں لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، جنگ و جدل میں بھی کیا سب سے پیش پیش رہتے ہیں، اور جو نماز یعنی کہ اپنے جو رشتہ داریاں ہیں اس کا پاس نہیں رکھتے۔ تو نمازیں پڑھنے کا ایسی کیا فائدہ کہ نمازیں پڑھنے کا اوبویسلی فائدہ تو ہے لیکن نمازوں کی حفاظت نہیں کر پائے، یعنی کہ جو اس کے بعد جو ریوارڈز ملنے والے تھے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے اس کو ضائع کر دیا۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظتیں بھی کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وراثت میں کیا دے دیا؟ جنت الفردوس کا حقدار بنا دیا۔ مرد مومن جو ہوگا وہ جنت الفردوس کا حقدار بنے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، مطلب وہاں سے وہ کبھی نہ نکالے جائیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہوئی، باقی تمام نوع انسانی کی جو تخلیق ہو رہی ہے وہ نطفے سے ہوا۔ پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دے دی، مطلب پھر وہ ایک بلڈ کلوٹ بن گیا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر وہ فلیش بن گیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنا دی، پھر اس سے بونز کی تخلیق ہوئی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گودا اور گوشت چڑھا کر گوشت اور پوست سے اس کو ہڈی دے کر ایک اس کی ساخت بنا دی، کیونکہ اگر اس انسان کے اندر ہڈیاں نہ ہوں گی تو پھر وہ جو ہوگا ایک لوتھڑا، جس طریقے سے ہم گوشت خالی جو بغیر ہڈی کا گوشت ہوتا ہے وہ کس طریقے سے بہہ جاتا ہے، ڈھہ جاتا ہے زمین پر، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک ڈھانچے کی شکل اور ساخت نہ دیتا تو انسان بھی ایک لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا، گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسکیلیٹن اس کو دے دیا تاکہ ایک اس کو شیپ مل جائے، ایک اس کی وضع اور ایک پتہ اس کو مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کے اوپر گوشت ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس سے خون کی نالیاں بہ رہی ہیں اور سارا کچھ ہے وہ سب دکھائی دے رہا، نہیں، اس کے اوپر کھال چڑھا دی، ایک خوبصورتی اس کو عطا کر دی، اس کے اوپر رنگ عطا کیے، اس کو آنکھیں دے دی، اس کے اوپر بال اور سارا کچھ جو حسن کا سامان تھا وہ اس کے ذریعے سے اس کو مزین بنا کر ایک الگ ہی شے بنا دیا۔ مطلب اندر کا انسان کوئی دیکھ لے بغیر کھال کا تو ہم تو ڈر جائیں گے، لیکن اللہ نے اس کو بھی ایک خوبصورتی اور ایک ڈیکوریٹڈ وے میں انسان کو ایک تخلیق کر دیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں اتنی ہیں کہ اس نے ساری دنیا کی تخلیق کر دی، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے، بہترین صنع ہے، بہترین تخلیق کار ہے۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اسی طرح سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اس کا اعادہ ہوگا، دوبارہ سے تمہیں پیدا کیا جائے گا، اور اس میں کوئی وعید نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام پر قادر نہیں، وہ ہر کام پر کرنے پر قادر ہے۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق
ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، تمہارے اوپر 7 آسمان کھڑے کر دیے، اور پھر اس کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی مقدار کے مطابق، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں اتنی بارش برسا دی ہے کہ سیلاب کے سیلاب آ گئے ہیں، اور کہیں پر ایسا کر دیا کہ کوئی پانی کو لوگ ترس رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک مقدار مقرر کر دی، اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، یعنی کہ کہیں کہیں تالاب ہیں، کہیں کوئی پونڈز ہیں، کہیں جھیلیں ہیں، کہیں جھرنے ہیں، اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کے ٹھہرنے کا بھی انتظام کر دیا، اور کہیں زمین کے نیچے سے پھر پانی نکلتا ہے، کنویں کے ذریعے سے سبمرسیبلز لگائے جاتے ہیں، تو ہم زمین کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پانی کلیکٹ کر دیا ہے اس کو بھی ہم نکالتے ہیں، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو وہ پانی جو ہوگا زمین کے اندر اتر جائے، یا تم سے وہ پانی چھین لیا جائے، وہ پانی کو غائب کرنے پر بھی قادر ہے۔ جہاں پر سوکھا پڑ جاتا ہے یا ڈراٹ ہو جاتا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ پھر وہاں پر کیا حال ہوتا ہے، کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر سے پانی کو ہٹا دیتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہیں ہم نے ہی پیدا کیے ہیں، طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طور سینا یعنی کہ پہاڑوں میں سے بھی درخت کیا کر دیے، پیدا کر دیے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ یہ کوئی کس درخت کی بات ہو رہی ہے؟ زیتون کے درخت کی، کہ لوگ جو ہوتے ہیں اس کو سالن کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارے بینیفٹس رکھ دی ہیں، شفا رکھ دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درخت کی قسم بھی کھائی ہے نا، والتین والزیتون، زیتون کی قسم، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں کھانوں میں سے جو بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں، انجیر کی قسم اٹھائی، پھر زیتون کی قسم اٹھائی، تو اولیو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کو سالن کے طور پر بھی لوگ کھاتے ہیں، اور پھر تیل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اس کو، مطلب باڈی پر لگانے کے لیے، سروں پر مالش کرنے کے لیے، ہر طریقے کے لیے اس چیز کو، اس کو جو پین کے طور پر جو آئل آئنمنٹس کے طور پہ لگائے جاتے ہیں، تو ان کو اس تیل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زیتون کے یہاں پر فوائد مینشن کیے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، یعنی کہ جو چوپائے ہوتے کیٹلز ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی تمہارے لیے ایک سبق رکھ دیا گیا ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان کو تم کھاتے بھی ہو، یعنی کہ تم ان کا گوشت کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی ہوتے ہو، یعنی مویشیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، اس سے پہلے صورتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مویشیوں کو، تمہارے لیے کیٹلز اور جانوروں کو تابع کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، کہ وہ تمہیں گراتے نہیں، تمہیں تمہارا بوجھ سنبھال کر کہیں سے کہیں تک تمہیں پہنچا دیتے ہیں، اور وہ تمہارے حکم کے تابع رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دنیا کو کیا کر دیا، ساری دنیا کی تخلیقات کو تمہارے انڈر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، مطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی التذکیر بالآلاء اللہ، اللہ کی جو آلہ ہیں، اللہ کی اللہ کی جو بھیجی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ بذکر کا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون سی اعلیٰ، کون سی نعمتوں کو کیا کرو گے، جھٹلاؤ گے، تو دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لگاتار اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہ اولو الالباب جو ہوتے ہیں، عقل والے جو ہوتے ہیں، قومی یعقلون جو ہوتی ہے، عقل رکھنے والی جو قومیں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، تفکر اور تدبر اور پونڈر اور کنٹمپلیٹ کرتی ہیں ان تمام چیزوں کو، اور اپنے لیے راہیابی کرتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو معرفت ان تمام چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرتی ہیں۔ آیت نمبر 23، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا ہے، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، یعنی کہ نوح علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم پر سردار بن جائے اور میرا حکم مانا جائے، ان سرداروں کا حکم نہ مانا جائے، تو یہ اپنے عہدے کے لیے اور سرداری حاصل کرنے کے لیے تم پر ایسی باتیں لے کر آئے ہیں۔
اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آ گئے، یعنی فرشتے رسول بنتے تو ہم کیا کرتے، بات مانتے، بشروں کو ہم کیسے رسول مان لیں؟ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے۔ کچھ وقت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ یہاں پر دعا ہے، رب انصرنی بما کذبون فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وحی عطا فرمائی کہ تم کیا کرو، ایک کشتی تعمیر کرو ہماری نگرانی میں، اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طریقے سے تمہیں ڈائریکشن دیتے ہیں اس طریقے سے تم کشتی کی ساخت بناؤ، اس کا شیپ اس طریقے سے بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانور میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سے سوار ہو جانا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لینا، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہ کرنا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر نشانی کیا بتا دی گئی کہ وہ جو تنور ہوتا ہے، جو سگڑی ہوتی ہے جس کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے، اگر وہ اس آگ والی سگڑی میں سے اگر پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ یہ کیا ہے، وہ ہی عذاب کا وقت آ چکا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین اور آسمان سے پانی کو کیا کرے گا، برسائے گا، اور زمین سے پانی ابلے گا، اور اللہ کا عذاب جو ہوگا ساری دنیا کو غرق کر دے گا، سوائے تمہارے بیٹے کے اور تمہاری بیوی کے، وہ دونوں پیچھے رہ جانے والے میں ہوں گے۔ باقی تمام جانوروں اور پرندوں کے ایک ایک جوڑے سوار کر لینا اس کشتی میں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کر لینا، ان کے علاوہ تمام دنیا کو غرق کر دیا جائے گا۔ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یعنی کہ تمہارا بیٹا اور تمہاری بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں گی، تو تم پھر ان کے لیے دعائیں نہ کرنے لگ جانا کہ تمہارا دل ان کے تئیں نرم ہو جائے اور تم کیا کرو، ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دو۔ تو ظالموں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ تمہارا کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتا، تو وہ پیچھے رہ جانے والے میں ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر سکے گا، تو اس کے لیے نہ دعائیں کرنا، نہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دی۔ یعنی یہاں پر دعا ہے، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، آیت نمبر 28۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اے اللہ، میری بہترین مہمان نوازی، نزل کہا جاتا ہے مہمان نوازی کو، ہوسٹنگ کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو کہ شکر ہے اس کا کہ اس خدا نے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دی، اور پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار دے، تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بہترین مہمان نوازی عطا فرما، اور تو بہترین مہمان نواز ہے، بہترین جگہ عطا فرمانے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کافروں اور مومنوں کو چھانٹ کر الگ کر دیتے ہیں، اور ہر کسی کی، ہر گروہ کی اسکریننگ ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو الگ نجات دے دیتے ہیں، اور کافروں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی ہر قوم کے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے تھے، جو اونچے سردار ہوتے تھے، جو مالدار لوگ ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دیتے اور نبیوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلا دیا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، یعنی جو لوگ مالدار تھے انہوں نے سب سے پہلے انکار کیا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی وہ کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی وہ پہنتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی فرشتہ ہوتا تو یہ سب کام نہ کر رہا ہوتا جو بشریت والے کام ہیں۔
اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں کا پنجرہ بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ بعید، بالکل بعید ہے، یعنی کہ یہ تو بڑی عقل سے پرے بات ہے۔ یہ کیسے کوئی لاجک کی بات ہوتی تو ہم سمجھ پاتے، لیکن یہ تو کوئی منطق سے بالکل خالی بات ہے کہ مرداؤں کو دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے گا۔ یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے یہ بالکل ہی بعید ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا، یعنی کہ یہ اسی دنیا میں جتنا عیش کرنا ہے کر لو، اس کے بعد تو پھر مر کر گل سڑ جانا ہے۔ تو پھر کیا تم بات کی زندگی کے بارے میں یہ جھوٹے وعدے کر رہے ہو؟ دنیا کی زندگی یہی ہے، یہی ہم کو مرنا ہے، یہی جینا ہے، اور ہم ہرگز نہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہوں گے۔ رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میرے نصرت فرما۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اب نبی دعا کرتے ہیں، رب انصرنی بما کذبون، یعنی ہر نبی یہی دعا کرتے تھے، اے رب یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو اب میری کیا کر دی جائے، مدد کر دی جائے، یا تو ان کا فیصلہ کر دیا جائے یا ہمیں نجات دے دی جائے۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اور رسول نے پروردگار سے جب دعا کی ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر میری مدد فرما، تو جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا، یعنی ان پر بہت بڑا عذاب آ گیا اور بہت بڑی آواز کے ذریعے سے یہ ہلاک کر دیے گئے، اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا، یعنی جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس طریقے سے ان کو پھینک دیا گیا۔ دور ہو ظالم قوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی لوگوں کو سب کی نظروں سے دور کر دیا اور ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ ثم انشأنا، آیت نمبر 42، پھر اس کے بعد ہم نے ان کے بعد دوسری قوم اٹھائی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوگی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکے گی، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ تاخیر نہ تقدیم، سب کو اس کے وقت پر پوری طرح سے یا تو عذاب مل جائے گا یا اس کو نجات مل جائے گی، اور جس کے لیے وقت مقرر کیا جا چکا ہے اسی وقت اس کا انجام کار اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا ہی، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایوان سلطنت کی طرف بھیجا، یعنی فرعونیوں کی طرف ان دونوں نبیوں کو بھیجا گیا، مگر انہوں نے متکبرانہ انداز میں کہا اور بڑی بڑی دوں کی لی، یعنی کہ وہ سارے کیا ہو گئے، متکبر ہو گئے اور بڑے ہی فخر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، یعنی کہ ہم اپنے غلاموں کو اپنا سردار مان لیں، جن کو ہم نے صدیوں سے اپنا غلام بنا کر رکھا ہے، وہ آج ہماری سرداری کا دعویٰ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات، تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو ایمان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک اونچی جگہ پر زندگی عطا کی، اور جو مریم علیہ السلام تھی ان کا حجرہ جو تھا تھوڑی اونچائی پر بنا ہوا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو رزق دیا۔ اسی طرح سے مرتفع میں یہاں پر رفع کرنے میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر لیا اپنی طرف، اور آخری وقت میں قیامت سے پہلے ان کو دوبارہ بھیجا جائے گا۔ اے پیغمبر، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، یعنی کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، آیت نمبر 51، اور نیک اعمال کرتے رہو۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے ڈرو، یعنی دنیا والوں سے نہ ڈرو،
مجھ سے ڈر کر اعمال صالح کرتے رہو، تمہیں یہ خدشہ نہ لگا رہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے اگر ہم یہ کریں گے، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے نیک اعمال کرتے رہو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی فرقوں میں بٹ گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ اچھا، تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نے تو لوگوں کو پہنچا دیا جو پہنچانا تھا، اب انہیں چھوڑ دو، یعنی وہ اپنے اللہ نے ان کو بھی اختیار دیا ہے، وہ جو کرنا چاہے کرے، اب ان کا معاملہ اللہ تک ہے، اور تم نے تمہاری ذمہ داری ادا کر دی، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب تم ان کو کیا کر دو، چھوڑ دو ان کے حالوں پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کا معاملہ دیکھ لے گا۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں، بھلائیاں دینے پر سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملہ ہے انہیں شعور ہی نہیں اس بات کا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو کافروں کو مال و دولت کی کثرت عطا کر دی ہے، اور جو ان کو کافروں کو اتنی اولادیں عطا کر دی ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھلائیاں عطا کی گئیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہے، اسی لیے اتنا فراوانی دی جا رہی ہے مال اور اولاد میں، بلکہ یہ تو سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے، یعنی نہ ان کی مال نہ اولاد ان کے کسی بھی کچھ کام آنے والا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرتے نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، یا اور سبقت کرنے والے، یعنی کہ وہ جو کمپیٹ کرتے ہیں، جو ان کا کمپٹیشن ہے کس جگہ پر ہے، بھلائیوں کی جگہ پر ہے، نہ کہ وہ دنیا کی حرص و ہوس میں پڑے ہوئے ہیں، نہ دنیا کی طمع رکھتے ہیں، نہ دنیا کا انہیں لالچ ہے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور انہیں یہ خدشہ نہیں لگا رہتا کہ ہم مفلس ہو جائیں گے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فراوانی بخشے گا، اور وہ سبقت کرتے ہیں نیکیوں میں، اور وہ خیر کی چیزوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔ نسارع لہم فی الخیرات، اور ہم کیا کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں خیرات میں، نیکیوں میں۔ آیت نمبر 56، سبقت لے جاتے ہیں، سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہوتے ہیں، ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی ذات کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ سہ سکتی ہے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ آیت نمبر 62، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم اس کے اوپر بوجھ ہی نہیں ڈالیں گے سوائے یہ کہ وہ اس بوجھ کو سہ سکے یا اٹھا سکے، اور نہ اسے مکلف بنایا جائے گا، نہ اس کو اس سے زیادہ تکلیف دی جائے گی، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، یعنی کہ وہ کتاب جو تقدیر کا نوشتہ ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کا معاملہ لکھ دیا گیا ہے، پہلے ہی ہماری اور دنیا کی تخلیق سے پہلے وہ کتاب لکھی جا چکی، اور اس کے اندر ہر چیز کو درج کر دیا گیا ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر ہو چکا، یعنی کہ وہ تمام لوگ وہ سارے اعمال جو نیک لوگ کرتے ہیں اس سے بے خبر ہیں، اور وہ صرف اور صرف گمراہی میں، غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 64، وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کی عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے، یعنی زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد، فریاد و فغاں ہماری طرف سے، اب کوئی مدد تم پر نہیں آئے گی، یعنی کہ اب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اب کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے مدد بھیج دے، تو نہ ان کے لیے مدد ہے، نہ ان کے لیے اب ایمان لانا کچھ کارگر کوئی کام سازگار ثابت ہوگا، اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملتی۔ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے تھے اور بکواس کیا کرتے تھے، یعنی نبی اور دین کی طرف بلانے والوں کے خلاف تم تانے کسا کرتے تھے، اب تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی قسم کی مدد نہیں پہنچائے گا۔
آیت نمبر 70. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یاد یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یعنی کہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں، یا کتابیں تو پہلے بھی نازل ہو چکی تھی، اب کوئی نئی بات نہیں آ رہی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 سال کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان دی، اور وہ خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار اور ان کے جو خوبصورت اخلاق ہیں ان سے واقف تھے، پھر بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کے اکثریت کو ناگوار ہے، یعنی کہ جو سچی بات ہوتی ہے اکثر کو وہی کڑوی معلوم ہوتی ہے، اور حق بات کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی نازل کر دی ہوتی جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی، جو ان کے جو جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا نازل کر دیا گیا ہوتا، تو پوری زمین میں فساد پھیل گیا ہوتا، اور ساری دنیا کا جو نظام ہے وہ سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا. نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں. اس کتاب میں کوئی پچھلوں کے قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ تم غور و فکر کرو، تمہاری ہی باتیں تمہیں سنائی جاتی ہیں، تمہارے ہی حال و احوال اس میں ذکر کیے گئے ہیں. اگر بندہ غور کرنے والا ہو تو ساری زندگی اس کی یہاں پر قرآن کریم میں اس کو مل جائے گی. اور وہ بہترین رازق ہے، یعنی بہترین دینے والا ہے، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لے کر آتے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، یعنی کہ اپنی ہی باتیں سننے سے وہ کیا کر دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اور اس چیزوں کو اگنور کرتے ہیں جس کے بارے میں انہیں بتایا جاتا ہے. کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ یعنی کہ نبی تو کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی صلہ نہیں مانگتے، وہ تو تم سے شکر بھی نہیں مانگتے، تو تم کیوں اس کام سے پیچھے ہٹتے ہو جو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے؟ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر ہے، یعنی تمہارا رب اس نبی کو اجر دے گا جو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تبشیر اور تنذیر کا کام جو نبیوں نے کیا ہے، اس کا صلہ تو ان کا رب ان کو دینے پر قادر ہے، اور وہ بہترین صلہ دینے پر قادر ہے، اور وہ بہترین